یہ ملک اس شخص کو چوتھی بار وزیر اعظم نہیں مانے گا. اگر اسی شخص نے آنا ہے تو اسی طریقے سے یہ ملک چلتا رہے گا. بلاول بھٹو زرداری کا لیاقت باغ راولپنڈی میں خطاب. کہا آپ نے اس الیکشن میں ہوشیاری سے ووٹ دینا ہے. پی ٹی آئی کارکن آزاد امیدواروں کے بجائے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں. ایک سیاسی مہربان آج کل جلسوں میں کبھی مزدور کارڈ دکھاتا ہے تو کبھی کسان کارڈ. غور سے دیکھیں تو لگتا ہے یہ کوئی فٹ بال میچ کا ریفری ہے. 8 فروری کو عوام کا سمندر انہیں یلو کارڈ دکھا کر باہر کر دے گا. شہباز شریف کا سیالکوٹ میں جلسے سے خطاب. کہا 8 فروری کو ہیر پھیر کو دفنا کر شیر پر مہر لگانی ہے. اور کراچی کی تعلیمی نسل کشی برداشت نہیں. بچوں کو فیل کرنے کے معاملے کو دیکھیں ورنہ اتنا ہی بڑا احتجاج سی ایم ہاؤس پر ہوگا. حافظ نعیم کا باغ جناح میں جلسے سے خطاب. شاندار مستقبل، خراب ماضی سے چھٹکارا. پی ٹی آئی نے انتخابی منشور کا اعلان کر دیا. بیرسٹر گوہر خان نے کہا اسمبلی کی 5 سال مدت زیادہ لگتی ہے، اس کو 4 سال کر دیں گے. آئندہ وزیر اعظم ڈائریکٹ عوام کی مرضی سے منتخب ہوگا. آئینی ترمیم لائیں گے کہ وزیر اعظم کا انتخاب ایم این اے سے نہیں ہوگا. بیرسٹر گوہر نے کہا منشور میں ہم نے نوجوانوں کے لیے بہت کچھ رکھا ہے. نوجوانوں کو سہولت دیں گے. مضبوط جوان پروگرام شروع کریں گے. آبادی کنٹرول کرنے کے لیے آگاہی مہم چلائیں گے. منشور میں نیا پاکستان اور نیا تبدیلی کا نظام شامل ہے. بہت جھوٹ بول لیا، اب قوم کے سامنے سچ بات کی جائے. یہ ملکی معیشت تباہ کرنے کے ایجنڈے پر آئے تھے اور تباہ کر دی. مولانا فضل الرحمان کا سکھر میں انتخابی جلسے سے خطاب. کہا باہر سے فتنے لا کر مسلط ہوں گے تو جے یو آئی تلوار بن کر سامنے آئے گی. لاڑکانہ میں خطاب کرتے ہوئے بولے کب تک نعرے لگا کر لوگوں کو اپنے پیچھے چلاتے رہیں گے؟ کب سمجھیں گے کہ ہم بار بار غلط فیصلے کر رہے ہیں؟ ایوانوں کو ایسے لوگوں سے بھر دیا جاتا ہے جنہیں قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی نہیں. بلوچستان خیبر پختونخوا میں لوگ خوف میں الیکشن لڑ رہے ہیں. ہم امن کے لیے در در بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. آصفہ بھٹو کی ریلی، لیاری بھٹو کے نعروں سے گونج اٹھا. آصفہ بھٹو نے کراچی میں ٹار سے لیاری تک ریلی نکالی. جیالوں نے جگہ جگہ استقبال کیا. آصفہ بھٹو نے اپنے خطاب میں کہا میں اور بلاول عوام کی آواز ہے. بلاول کو وزیر اعظم بنائیں، سارے مسائل حل کر دیں گے. پیپلز پارٹی کے پاس عوام دوست منشور ہے جس سے عوام کی زندگی بہتر ہوگی. مبارک ہو، جبر کے آگے صبر جیت گیا. کنوینر ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کا حیدرآباد میں ظہرانے سے خطاب. کہا بوسیدہ جاگیردارانہ جمہوریت کے سامنے نئی طرز سیاست کو متعارف کروایا. ایم کیو ایم ناکام نہیں ہو سکتی. 8 فروری کے انتخابات میں جیت ہماری ہوگی. جیت کے بعد ہم پر نظر رکھیں کہ ہم کہیں راستے سے بھٹک تو نہیں گئے. رؤف صدیقی نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا الیکشن میں بدترین کرپشن اور منشیات کا پیسہ استعمال ہو رہا ہے. پولنگ اسکیم میں جو دھاندلی کی گئی اس سے 40,000 تک ووٹ متاثر ہو رہے ہیں. پیپلز پارٹی کو الیکشن ریزلٹ سسٹم پر تحفظات. الیکشن کے نتائج کے لیے نئی ایپ استعمال نہ کرنے کا مطالبہ. پیپلز پارٹی کے الیکشن سیل کے انچارج تاج حیدر کی AY نیوز کی خبر کی تصدیق. کہتے ہیں کل الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات کریں گے. مطالبہ نہ مانا گیا تو عدالت جانے سے بھی گریز نہیں کریں گے. گزشتہ الیکشن میں RTS کے ذریعے بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی. نئی اپلیکیشن کے استعمال سے دشواری ہوگی. اگر نئی ایپ نے کام نہ کیا تو دھاندلی کے دروازے کھلیں گے. تاج حیدر نے بنوں میں بے نظیر بھٹو کی تصاویر اور پینافلیکس پھاڑنے پر الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا. انتظامیہ کو ملزمان کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی جائے. الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے پولنگ اسکیم جاری کر دی. ملک بھر میں 90,675 پولنگ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے. مردوں کے لیے 25,320، خواتین کے لیے 23,952 پولنگ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے. 41,403 پولنگ اسٹیشن مشترکہ ہوں گے. پنجاب میں 50,944، سندھ میں 19,000 پولنگ اسٹیشن قائم ہوں گے. خیبر پختونخوا 15,697، بلوچستان میں 5,028 پولنگ اسٹیشن قائم ہوں گے. ملک بھر میں پولنگ بوتھ کی تعداد 2,76,398 ہوگی.